اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے نس کا ایک اسکول بنایا بزنس کا، اس کو آپ نے اسٹیبلش کیا، وہ پاکستان کا بہترین ایک اسکول ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ چونکہ یہ سوال اس لیے ذہن میں آتا ہے کیونکہ آپ ٹیچنگ اور ٹریننگ سے وابستہ اور آپ کا ویسٹ کا اور یہاں کا ایکسپوجر بھی ہے. اب پاکستان میں ہم یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو پبلک سیکٹر جامعات ہیں وہ قدرے پیچھے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو چند ایک ادارے اچھے بن گئے، لاہور میں بھی ایک ادارہ ہے اور اسی طرح اسلام آباد میں کچھ ادارے ہیں، یعنی مخصوص ادارے ہیں جہاں کے جو گریجویٹس ہیں انہیں مارکیٹ میں زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے اور انہی کو کیا کہتے ہیں ہائر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو باقی سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اکراس پاکستان، چاہے وہ جامعات ہیں چاہے کالجز ہیں، وہ باوجود اپنا حصہ لینے میں پیچھے رہ رہے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اس طرح کی تفریق پیدا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی. اگر ہمارے پالیسی میکرز چاہیں تو اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. وائس چانسلر کو وائس چانسلر بننے سے پہلے 8 سے 10 سال ایک ریگر سے گزارے، اگر زیادہ نہیں تو 6 مہینے سے سال اس کو ٹریننگ دی جائے. لیڈرشپ، چینج مینجمنٹ، ٹیم بیلڈنگ، یہ 3 چیزیں مسنگ ہیں ہماری سرکاری اداروں میں اور بالخصوص ایجوکیشن میں. جو بندہ اس بڑی پوسٹ پہ آتا ہے وہ اپنی ذات کی خانقاہ میں بیٹھ کے اپنی پوجا شروع کروا دیتا ہے، جو میرے نزدیک شرک ہے. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، میرا اپنی کنوکشن ہے. وہ ذات کی پوجا کا عمل سے واہ واہ کیا بات ہے، مزہ آ گیا، سواد آ گیا، اس طرح کے تعریفی کلمات اور توصیفی کلمات میں وہ گھرا ہوا شخص 3-4 سال سرکاری گاڑیاں اور گردن میں سریا ڈال کے اپنی ذات کی خانقاہ سے نکلنے سے باہر تیار نہیں ہے. وہ رسم شبیری ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. جو اقبال کہتا ہے نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری سر کٹانے کا نام نہیں، خاندان کی قربانی تک محدود نہیں. یہ سوسائٹی میں چینج لانے کی شعوری ایفرٹ ہے. یہ ویلیو ایڈیشن کا جذبہ ہے. یہ بے غرضی اور بے لوثی ہے جس کو اقبال کہتا ہے کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اب جب تک ہم وائس چانسلر کو سکہ بند ریسرچ کے موڈ سے اٹھا کے پالیسی میکنگ بنا دیتے ہیں، اس کے پاس ریکوزٹ موٹیویشن نہیں ہے، ریکوزٹ ٹیم بیلڈنگ سپرٹ نہیں ہے، ریکوزٹ چینج کو انکارپوریٹ کرنے کی فلسفی کی اہمیت کا اس کو اندازہ نہیں ہے. وہ جیسے لفظ میں نے استعمال کیا کہ وہ لکیر کا فقیرہ روایتوں کا اسیر ہے. اس کا کام ایک ہی ہے کہ ڈسپلن قائم رکھو، لوگ بچے سڑکوں پہ نہ آئے. بے شک ان کا ذہنی سوچ کا دھارا وسیع نہ ہو. سوچ کے دھارے کو وسیع کرنا گریجویٹس کو، نوجوانوں کو، یہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کا اور وائس چانسلر کا کام ہے. اگر سوچ کے دھارے کو روایتی ایک محدود ڈایا میٹر تک مقید کر دیں گے تو قوم میں ترقی نہیں آئے گی. سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن. سوچوں کو بدلانا یونیورسٹیوں کا کام ہے، یہ میرا کام ہے. وی آر کیٹلسٹ فار چینج. اگر میں صرف ٹی بریک کرنا، ایجنڈے پہ سائن کرنا، منٹس ایشو کر دینا اور پروموشن بورڈ کر دینا، یہ تو میکینیکل روبوٹک پروسیس ہے. اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری کین ڈو. آپ کو یاد ہے لاہور میں ایک پرنسپل آیا تھا 60s میں گورنمنٹ کالج لاہور میں، اس کا نام تھا ڈاکٹر نذیر احمد. اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، بڑی وائرل ہوئی. ڈاکٹر نذیر احمد ایک ایسا چینج ایجنٹ تھا، اس نے کالج کو ہلا کے رکھ دیا، شیک کر دیا. جسے میں نے کہا انٹرنل کیمسٹری بیک ہو گئی. نوجوانوں میں اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ اس زمانے کا جو گورنر تھا پنجاب، ویسٹ پاکستان کمبائن تھا 4 صوبے، لاہور اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس کہتے تھے وحدت پاکستان. تو وحدت پاکستان گورنر نواب امیر محمد کالا اباغ تھا. اس نے اس کو ڈسمس کر دیا، جیلسی میں اتنا پاپولر ہو گیا. وہ کہاں ایک چھوٹا سا پروفیسر اور کہاں پہ آپ گورنر، وہ بھی ویسٹ پاکستان کے. بچے اتنے موٹیویٹ ہو چکے تھے، ان کی انٹرنسک موٹیویشن یہاں تک چلی گئی تھی کہ وہ گورنر ہاؤس پیدل چل کے، گورنمنٹ کالج لاہور کی ٹریڈیشن میں جلوس نکالنا، ہڑتال کرنا، ٹائروں کو آگ لگانا نہیں. گورنمنٹ کالج کی ٹریڈیشن کا نام ہے راوینس ٹریڈیشن. میں وہاں پڑھا ہوا، مجھے آج بھی فخر ہے. تو سارے بچے بچیاں نکلے، پیدل آئے، گورنر ہاؤس کے آگے بیٹھ گئے. اور اس میں سے ایک بچہ جو بعد میں فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ ہوا آج سے 20 سال پہلے، اس نے مجھے بتایا کہ 1964 میں یا 63 میں ہم گورنر ہاؤس کے ہم نے بیٹھ کے مطالبہ کیا کہ ہمارا پرنسپل واپس کرنا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہمارا باپ واپس کرو. اب جب یہ جو چینج ایجنٹ آتے ہیں ڈاکٹر نذیر احمد مرحوم جیسے، تو سوسائٹی میں پازیٹیو ویلیوڈیشن وہاں سے ہوتی ہے، وہاں سے تغیر و تبدل کا سٹارٹ ہوتا ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اب اگر آپ اولڈ پیراڈائم پہ رہیں گے تو ہمیں وہی رزلٹس ملیں گے جو 1960 میں ملتے تھے. میں آج 40 سال بعد ادھر آیا ہوں، 35 سال بعد ریڈیو پاکستان. 1975 میں پہلی دفعہ آیا تھا اور 2025 میں 50 سال ہو جائیں گے. مجھے زیادہ چینجز نظر نہیں آئے. یہ چینج نظر آیا خوشگوار چینج کا، اپنے پوڈ کاسٹ شروع کر دیا ہے، ویڈیو کی ویلیوڈیشن ہوئی ہے. لیکن گلوبل چینجز کے ساتھ ہمارے ادارے اکثر و بیشتر نہیں جا پا رہے. اگر آپ کا انٹرنل ریٹ آف چینج سلو ہے اور ایکسٹرنل ریٹ آف چینج زیادہ ہے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے.
تو ہمیں انٹرنل ریٹ آف چینج ایکسٹرنل ریٹ آف چینج سے مطابقت رکھنی پڑے گی. اگر آپ مطابقت نہیں رکھیں گے اس میں تو آپ کا ادارہ میرا ملک سفر کرے گا. پاکستان کی ترقی کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ ہمارا ریٹ آف چینج بہت کم ہے. آپ ٹورزم کو دیکھ لیں, لاہور کے اندر ٹورزم کا $20 بلین کا پوٹینشیل ہے. صرف ہم لاہور کی انٹیریئر وال سٹی کو پالش کر دیں, سڑکوں کو صاف کر دیں, اور یہ بڑے بڑے عجائب گھر ٹائپ ان کو ان میں ویڈیوز لگا دیں, ان کے بروشر رکھ دیں, اچھا ویلکم سٹائل سے گائیڈ کھڑے ہوں. وہ ہے ہی کچھ نہیں, نان چنے کے علاوہ, مرغ چنے کے علاوہ ہماری سوچ آگے جاتی نہیں, نہاری کے علاوہ. ہمیں بڑا ضرورت ہے کہ جس طرح لاشاری صاحب لاہور میں آئے ہیں, مجھے بڑا قدر ہے ان کی, انہوں نے نئے تجربے کیے ہیں لاہور کے اندر آ کے. اس میں جدت, ندرت, وسعت, حدت اور شدت ہر چیز ہے. لغاری جیسے, لاشاری جیسے بندے ہمارے پاس بیوروکریٹس 10 20 50 اور آ جائیں, ہمیں 10 20 ڈاکٹر نذیر احمد خان آ جائیں. لاہور کا ایک ڈی سی تھا مسعود خدر پوش, اس نے بھی روایتی CSS ICS کے بت توڑ دیے تھے. خدر کی سلوار پیس پہن کے بعد دھوپ میں بیٹھتا تھا درخت کے نیچے اور کھلی کچہری لگاتا تھا, غریبوں سے ہاتھ ملاتا تھا. لوگوں نے کہا یہ تو ICS ہے نہیں, یہ تو چھوت سے ہاتھ ملاتا ہے, یہ تو پاگل ہو گیا. منو بھائی نے 6 میں کالم لکھا تھا کہ کیا لاہور کا ڈی سی پاگل ہو گیا. بھئی وہ پاگل, یہ لوگوں کا مسئلہ سنا, پاگل پن ہے ہمارے مسئلے میں. آپ نے تو دفتر میں بیٹھ کے چائے پینی ہے, آرڈر کرنا ہے, گاڑی کا دروازہ کھول چلا جانا ہے. یہ سوچ میں تبدیلی کے بعد, میں وہ واشنگٹن میں 8 سال رہا ہوں, میں نے کبھی سڑک بلاک نہیں دیکھی پروٹوکول امریکہ کے صدر پہ. میں نے کسی 3 سٹار 4 سٹار یا فیڈرل سیکٹری کے پاس ڈرائیور نہیں دیکھا. آپ یقین کریں, بغیر ڈرائیور کے اپنی کاروں میں جاتے ہیں. اتنا امیر ملک ہے. انہوں نے سرکاری گاڑیاں بھی نہیں دی, ڈرائیور بھی نہیں دیے, خانسامے بھی نہیں دیے, مالی بھی نہیں دیے. یہ سارے اپنے کپڑے خود استری کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں. یہ فیڈرل سیکٹری, ان کے وزیر, سفیر, ان کے وزیر و سفیر لائنوں میں کھڑے ہو کے, میں نے دیکھا واشنگٹن میں. میرے پیچھے ان کا سینٹ کا چیئرمین ایک دن سبزی خرید رہا تھا میرے پیچھے, باب ڈول اس کا نام تھا امریکہ میں. اب کیوں؟ اس لیے کہ جناب والا اس ملک نے محنت کو عظمت دی, اور روایتی جو تھا نا بتوں کی پرستی, عہدوں کی پرستی, انہوں نے ختم کرا دی. جب آپ اپنی ذات کی خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں تو تب ملک میں ترقی ہوتی ہے, تب سوسائٹی ریفارم ہوتی ہے. اپنی ذات کی خانقاہ کا دوسرا نام بھی, اس کا نام کمفرٹ زون ہے. کمفرٹ زون میں ہر چیز ناممکن ہے, اور چینل زون میں ہر چیز ممکن ہے. یہ یاد رکھیں.